المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم شرکائے نماز جمعہ المبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ماہ رجب شریف دو نسبتوں سے بڑا اہم ہے. ایک یہ کہ اس مہینے میں رب کائنات نے خالق کائنات نے اس ماہ مبارک میں حضور علیہ السلام کی اہل بیت خصوصاً مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم 13 رجب کو آپ کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی، جنہیں مولود کعبہ کہتے ہیں. اور پھر دوسرا بھی اسی کعبۃ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ابتدا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پھر وہاں سے سماوات کی بلندیاں اور سدرۃ المنتہا سے اوپر ثم دنا فقدلہ فکان قاب قوسین او ادنا کی خلوتوں میں حضور علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے. تو ترتیب سے ہم یوں چلیں گے. پچھلے 2 جمعے میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کیے، تو یہ 2 جمعے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت اور آپ کی شان پاک کی نظر کریں گے، اور انشاءاللہ 13 رجب کے بعد پھر واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 27ویں رات اس ماہ رجب کی رونما ہوا، اس تک انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے. قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ رحمان جو کہ 27ویں سپارے میں یہ 55 نمبر سورت ہے، اس کی 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اکثر میں یہ آیات نماز جمعہ کی تلاوت میں اکثر کرتا ہوں، یعنی یا پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں. اکثر نماز جمعہ کی جو جماعت ہوتی ہے ہماری، اس میں یہ 5 آیتیں میں اکثر تلاوت کرتا ہوں. اس کے تلاوت کرنے کا راز بھی یہی ہے کہ ان 5 آیتوں کا تعلق پنجتن پاک کے ساتھ، حضور کی اہل بیت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر شے کسی نسبت کے ساتھ ہوتی ہے. اور سورۃ البقرہ کے شروع سے میں پہلی آیت میں تلاوت کرتا ہوں اکثر. آپ نے دیکھا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ آیات تلاوت کرتا ہوں اکثر. یہ اس لیے تلاوت کرتا ہوں کہ انسانی 3 طبقات ہیں: کافر، مسلمان اور منافق. ان تینوں کا ذکر ان آیتوں کے اندر ہے. یعنی ان 3 طرح کے لوگوں کو پھر آگے پورے قرآن میں ڈسکس کیا جاتا ہے. تو وہ جو تھیم ہے قرآن پاک کا انسانیت کے حوالے سے، جن کے لیے رہنمائی قرآن پاک کی آئی، ان تینوں طرح کے طبقات کا ذکر ان بنیادی آیات کے اندر ہے. اس لیے میں اس اینگل سے یہ آیات زیادہ تر تلاوت کرتا ہوں. کبھی کبھار صورتیں بھی اس میں لے آتے ہیں. یہ ریزن ہے. ہر چیز کو نسبت کے ساتھ منسوب کرنا چاہیے اور اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ ٹیلی کرنا چاہیے تاکہ
ہر بات میں کلیریفیکیشن. اسی طرح جب نماز کے اندر میں اکثر یہ پبلکلی بات نہیں ہوتی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پبلک والی نہیں ہوتی، اور پہلے جو آتے ہیں ان کا خاصہ ہوتا ہے اور وہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں. تو جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اکثر میرا دھیان جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قدموں میں کھڑے ہوں تو بالکل آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے. آقا کے قدمین شریفین کی طرف آپ کا رخ اس طرف ہو کہ آپ کے بائیں طرف جنت البقیع شریف اور دائیں طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ پاک، تو آپ کا چہرہ کعبے کی طرف ہو جائے گا. تو میں اکثر اپنے سجدے میں تصور جانا میں رہتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہتا ہوں. نماز میں ایک دھیان ہوتا ہے اور دھیان میں بھی ایک قیام ہوتا ہے. کبھی موقع ملا تو پھر وضو سے شروع کریں گے، وضو سے. وضو میں بھی ایک دھیان ہوتا ہے، خالی وضو نہیں ہوتا. روٹین سے وضو کرتے ہیں تو وضو کی ایک وضو کا ایک ظاہر ہے، وضو کا ایک باطن بھی ہے، ٹھیک ہے. اور اس وضو کے دھیان کی بات بھی کبھی کریں گے، پھر اس کے قیام کی بات کریں گے کہ دھیان میں قیام ہوتا ہے. تو اسی طرح نماز ہے، نماز میں دھیان ہوتا ہے، دھیان میں پھر قیام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو روح کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں جسم کے بعد. تو یہ چیزیں پھر اس لیے مؤثر ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ اقبال کہتا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دلوں کی باتیں اڑتی بھی ہیں، اگلے دلوں تک پہنچتی بھی ہیں، مؤثر بھی ہوتی ہیں، اثر انداز بھی ہوتی ہیں. باتیں ساری دنیا کرتی ہے لیکن ہر زبان مؤثر بولو نہیں. سبزی ساری دنیا بیچتی ہے لیکن کچھ سبزی والے ایسے ہوتے ہیں جن پر آپ کی بولیاں لگ گئی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارا سبزی والا ہے، ٹھیک ہے. پھیری والے سارے ہوتے ہیں لیکن ایک پھیری والے کا انداز آپ کو اچھا لگتا ہے. دکانیں ساری ہوتی ہیں لیکن پورے بازار سے گزر کر آپ ایک اسپیسیفک دکان میں جاتے ہیں، آپ متعلق ہو جاتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہر چیز کا ایک تصور اور گیان ہوتا ہے، دھیان ہوتا ہے. اس پر کبھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو بات کریں گے. ان 5 آیتوں کا تعلق پنجتن پاک کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ تلاوت کی ہے. اور آج چونکہ ذکر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور پیچھے جو 4-5 رجب کو چکے امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ، امام نقی کے ساتھ، پھر امام تقی، یہ سارے ائمہ جو ہیں اہل بیت کے، ان کا تعلق اس مہینے کے ساتھ بڑا خاص ہے. تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو مولود کعبہ کہتے ہیں، یعنی آپ کا کعبے میں ولادت ہوئی. اور روئے زمین پر پوری دنیا میں کسی بھی ماں کو آپ کے محلے کی مسجد میں بچہ جننے کی اجازت نہیں. کعبہ تو ساری مسجدوں کا سردار ہے، ساری مسجدوں کا سردار ہے، اور سب سے زیادہ اجر نماز کا وہ کعبۃ اللہ میں ہے. ایک نماز کے بدلے 1,00,000 کا اجر. جس رب کو ڈائریکٹ اللہ نے اپنا گھر کہا وہ کعبۃ اللہ ہے، جس کے گرد پھیرے لگانے سے آپ کا طواف ہو جاتا ہے، جس گھر کے ارد گرد آپ کا حج گھومتا ہے. وہ کعبہ جو انسانیت کے لیے سب سے پہلا گھر تھا زمین پر، جس کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک انسانیت کے لیے زمین پر سب سے پہلا گھر مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ. تو یہ انسانی ہاؤسز میں اور گھروں میں پہلا گھر ہے، بنیادوں میں پہلی بنیاد ہے، رونما ہونے والا یہ انسانوں کے لیے پہلا ہاؤس ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنا گھر ڈکلیئر کیا، اپنا گھر اناؤنس کیا زمین پر. اول بیت کے پہلا گھر قرآن پاک میں آ گیا. تو اس کعبے میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت سعادت ہے.
اور یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، یہ حصہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ، کیونکہ حضور کے چچا زاد ہیں، سگے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے، ان کے حصے میں آیا۔ اور میں نے یہ 5 آیتیں کیونکہ اس گھرانے کی نظر کرنی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے؟ تو یاد رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جو گھرانہ ہے وہ تو ورا ورا ہے، ان میں جو ایک چشم و چراغ مولا علی شیر خدا جن کا ذکر ہے، تنہا مولا علی کی شان ہے اللہ نے قرآن پاک کی 300 آیتیں نازل فرمائی۔ کتنی؟ بولیے 300 قرآن کی آیتیں، 300 قرآن کی آیتیں صرف مولا علی کی شان میں نازل قرآن پاک۔ تو ان میں اور بھی بے شمار آیات ہیں، آج اس آیت سے میں تھوڑا سا احاطہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے مارا جل بحرین یلتقیان، دو سمندر باہم مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 سمندر جو باہم مل جاتے ہیں۔ یلتقیان، یہ یلتقیان جو ہے یہ التقاء ملاقات سے ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ملاقات ہو گئی، اس سے یلتقیان۔ تو چونکہ تسنیہ کا صیغہ ہے نا، 2 ہیں، بحرین ہے، اس لیے یلتقیان آیا، تسنیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں سمندر آپس میں باہم ملے ہوئے ہیں، مل جاتے ہیں، اور ایسے ملے ہوئے ہیں کہ بینہما برزخ لا یبغیان، یہ ایسے ملے ہیں کہ مل کر بھی ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک پردہ ہے، ایک حجاب، ملے بھی ہیں اور درمیان میں ایک آڑ بھی ہے، ایک پردہ بھی۔ برزخ عربی میں پردے کو کہتے ہیں، برزخ عربی میں پردے کو کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ بندہ عالم برزخ میں چلا گیا، فوت ہو گیا، تو کبھی کبھی آپ اس کے لیے یہ بھی لفظ یوز کرتے ہیں بھئی پردے میں چلا گیا، ٹھیک ہے، پردہ کر گیا، فوت ہو گیا، یعنی پردہ فرما گیا۔ تو پردہ فرما گیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عالم برزخ میں چلا گیا۔ قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں، برزخ عربی میں چونکہ پردے کو کہتے ہیں، تو بندہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو کے پردے میں چلا گیا۔ جس کو رب نے کہہ ہی پردہ دیا ہے وہ ہمیں نظر کیسے آئے گا؟ جو عالم برزخ میں چلا گیا، اس آنکھ سے نظر ہر کسی کو کیسے آ جائے؟ تو بینہما برزخ، بینہما، ہما یہ ضمیر تثنیہ ہے، یہ 2 کے لیے استعمال ہوتی ہے ہما، ٹھیک ہے، ہوما، ہوما، ہم، ہوما واحد کے لیے، ہوما تثنیہ 2 کے لیے، ہم جمع کے لیے۔ تو بینہما، بین کہتے ہیں درمیان، ان بٹوین، ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے، ایک نقاب ہے۔ اب یہ ملے گا دونوں سمندر اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے۔ آپ اگر نیٹ پہ جائیں، انٹرنیٹ کھولیں تو گوگل میں جائیں، آپ لکھیں کہ جو سمندر ہے بحرین، وہ آپ کے سامنے اس کا بالکل نقشہ آ جائے گا۔ وہ 2 سمندر، ان کا کلر بھی جدا ہے اور آپس میں بہتے ہیں اس طرح مل کر، بحری جہاز اوپر سے گزرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ گڑبڑ نہیں ہوتے، ایک الگ حیثیت سے بہتا رہتا ہے، ایک الگ حیثیت سے بہتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ بظاہر تو بحرین سمندروں کو کہتے ہیں، پانی کے سمندر، لیکن قرآن پاک کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک باطنی معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں فقیہ تھے، فقیہ اعظم، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِنْدَ عَلِيٍّ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، علی وہ ہے کہ جس کے پاس قرآن کا ظاہر بھی سارا ہے اور قرآن کا باطن بھی سارا۔ اس سے یہ بات ڈیفرینشیٹ ہو گئی، یہ فرق معلوم ہو گیا کہ قرآن کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک بولو باطنی معنی ہوتا ہے۔ تو بحرین سمندر ہے،
اگر صرف ظاہری معنی لے لیا جائے، صرف ظاہری، اور باطنی معنی کا کوئی انکار کر دے، معاذ اللہ، اگر کوئی انکار کرے، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں بھائی باطن کیا ہوتا ہے، جو چیز نظر ہی نہ وہ ہوتی کیا ہے، روح کو، روحانیت کو نہیں مانتے، باطن کو نہیں مانتے، باطنی نعمتوں کو نہیں مانتے، اولیاء کی کرامات کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ باطن میں ہوتی ہیں، بس پردہ ہوتی ہے۔ تو جو لوگ نہیں مانتے، کیونکہ اب تو ہے ماننے کا دور ہے، سائنس نے منوا لیا ہر چیز، یہ موبائل چل رہا ہے، لائیو چل رہا ہے، تو باہر سے جو سگنل اس کو مل رہا ہے وہ کسی کی آنکھ کو نظر آ رہا ہے؟ بولیے نا، نہیں نظر آ رہا ہے، تو سگنل آ رہا ہے۔ آپ کا یقین ہے کہ نہیں؟ آپ کی جیب میں ہے، 3 کوٹ اوپر پہنے ہیں، سیال کوٹ میں 3 کوٹ پہنے ہیں آپ نے اوپر، تو سگنل پھر بھی آپ کی پاکٹ میں جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا موبائل بول پڑتا ہے کہ مجھے سگنل مل رہے ہیں۔ وہ کئی بار بول کے آپ کو نماز کے اندر بھی بتا دیتا ہے کہ میرے سگنل پورے ہیں، سگنل آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اب تو وہ چیزیں سائنس نے ثابت کر دی جس کا انسان کبھی کسی دور میں انکار کیا کرتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آنکھ سے نظر بولیے نہیں آتی لیکن ہوتی ہیں۔ کرونا وائرس کسی کو نظر نہیں آیا، لیکن جن کو لگا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ اندر کئی جراثیم ایسے ہیں انسان کے اندر کہ جو نظر نہیں آتے، وہ ہوتے ہیں۔ یہ بات تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہماری نگاہ نہیں دیکھتی، لیکن انہیں نگاہ مصطفیٰ دیکھتی تھی، انہیں نگاہ انبیاء دیکھتی تھی، انہیں نگاہ اولیاء دیکھتی تھی، وہ دیکھتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈال جائے تو پھر خالی پانی سے نہ اسے دو، ٹھیک ہے، اس کے لیے پرانے دور میں لوگ سوا لیتے تھے، آگ کی سوا لیتے تھے، اس کے ساتھ مانج لو، کسی چیز کے ساتھ وغیرہ سے اسے مانج کر پھر 3 بار دھو لو، اس کو سنت بنا دیا۔ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ سائنسدان جب تحقیق کرتا ہے تو آپ کے دین پر تحقیق کرتا ہے۔ سائنسدان نے کہا کہ یہ جو اللہ کے نبی کی ہر بات میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اس نے کتے کا منہ لگوایا برتن میں، 3 بار ویسے پانی بہایا، وہ صاف نہیں ہوا، وہ جراثیم خوردبین کے ذریعے دیکھے تو موجود تھے۔ اس نے پھر سوا لے کر یا مٹی لے کر اس کو مانج کر پھر دھویا 3 بار، تو وہ دوبارہ دیکھا خوردبین میں جراثیم ختم ہو چکے تھے۔ پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا کہ قربان جائے جس نبی کی نگاہ برتن میں موجود جراثیموں کو دیکھ سکتی ہے، وہ محمد عربی، وہ رب ہے، وہ مصطفیٰ ہے جو معراج کی رات خدا کو بھی دکھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ یقین کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں پیر بڑا ہے یا یقین بڑا ہے۔ ایمان ہمیشہ یقین سے ملتا ہے۔ ایمان کیٹیگرائز ہوتا ہے یقین کے ساتھ، ایمان ڈیفرینشیٹ کرتا ہے یقین کے ساتھ کہ یہ باطل ہے، یہ حق ہے، یہ بدی ہے، یہ نیکی ہے، یہ راہ شیطان ہے، یہ راہ رحمان ہے۔ یہ ایمان کی طاقت سے ملتا ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ ایمان کمزور ہو تو بندہ باطل کا ساتھ ہی دیتا رہتا ہے اسے حق سمجھ کر۔ تو ایمان جتنا مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، اتنا زیادہ وہ فرق معلوم کرتا رہے گا اور معاشرے کے اندر نکھار پیدا کرے گا، ایمان کے اندر نکھار پیدا کرے گا، طبیعت میں، ذات میں، باطن میں، روح میں، سر میں، خفی میں، اندر ہی اندر، من میں، دل میں وہ نکھار پیدا کرتا رہے گا، اور پھر من اتنا نکھرے گا، اتنا نکھرے گا، اتنا نکھرے گا کہ پھر دل مسکن بن جائے گا جہاں خود مولا آتا رہتا ہے اور مولا کا گھر بن جاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہاں ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن کے دل میں، فی قلب المومن، وہ مومن کے دل میں ہے۔ اور مومن کے دل میں کیوں؟ کہ وہاں ایمان نے اس کو دھو دیا، ایمان کی قوت اور طاقت نے اسے صاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر انہیں صرف ظاہری معنی لے لیں اور باطنی معنی کا کوئی انکار کر دے معاذ اللہ، تو پھر اگلی آیت پر آ کے اس کا علم جواب دے جائے گا، اس کا علم بولیے جواب دے جائے گا۔ آپ سوچیں گے کیسے؟ آگے اللہ فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آگے فرمایا یخرج
منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دو سمندروں کے ملاپ سے یخرج منہما، ان دونوں سے خارج ہوتے ہیں، نکلتے ہیں دو نگینے. کتنے بولو؟ دو نگینے. ٹھیک ہے. اللؤلؤ سفید موتی، چمکتا ہوا موتی، اور مرجان، مرجان کا پتھر. یہ دو نگینے نکلتے ہیں، لؤلؤ والمرجان. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، سمندر ہوں، پانی کے بڑے بڑے سمندر ہوں، ان میں صرف دو ہی نگینے ہوتے ہیں؟ بول دیں. ایک سمندر میں نگینے موتی ہیرے جواہرات کی انکوٹیبلٹی ہوتی ہے، وہ گنے نہیں جا سکتے، اتنے زیادہ کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں. اور قرآن فرما رہا ہے یہ جو دو سمندر ہیں ان میں سے دو نگینے نکلے. تو اگر کوئی صرف ظاہری معنی لے لے کہ یہ صرف پانیوں کے سمندر مراد ہے، تو پھر تو آگے جا کے وہ رک جائے گا. پھر پانیوں کے سمندر اگر تسلیم کر لیے تھے تو پھر تو دو نگینے کیسے؟ ان میں تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نگینے ہونے چاہیے تھے، اور قرآن کہہ رہا ہے ان میں دو نگینے ہیں. کتنے بولیے؟ دو نگینے ہیں. اللؤلؤ والمرجان، ان میں ایک سفید موتی ہے اور ایک مرجان ہے. مرجان سرخ رنگ کا پتھر ہوتا ہے، آپ پہنتے ہیں اکثر. یہ دو نگینے نکلتے ہیں. تو سمندروں میں تو پانیوں کے سمندروں میں سے تو لاکھوں کروڑوں اربوں نگینوں کی بات ہونی چاہیے تھی. یہ دو سمندر مل رہے ہیں اور نگینے دو نکل رہے ہیں. وجہ کیا؟ نگینے فقط دو. اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. ابن عباس فرماتے ہیں کہ دو سمندروں سے مراد کھاتے مارتا ہوا ایک ولایت مولا علی کا سمندر ہے اور ایک شہزادی کونین، شہزادی مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے زہد و ورع کا سمندر. ایک سمندر حیدر کرار ہے اور ایک سمندر زہرا پاک سلام اللہ. ایک سمندر علی المرتضیٰ ہے، ایک علم مولا علی کا سمندر ہے، اور دوسرا معرفت سیدہ زہرا پاک کا سمندر. ایک عمل و طہارت علی کا سمندر ہے، ایک طہارت و زہد سیدہ زہرا پاک کا سمندر ہے. ایک سمندر عمل اور عشق علی کا ہے اور دوسرا سمندر محبت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا سمندر ہے. ایک نسبت علی کا سمندر ہے، ایک نسبت زہرا کا سمندر ہے. ایک نبی کی اہل بیت کے شہزادوں میں سے حیدر کرار کی ولایت معرفت باطنیت کا سمندر ہے، اور ایک معرفت علم و آگہی ہے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا سمندر ہے. ایک شان علی کا سمندر ہے، ایک مقام زہرا کا سمندر. یہ دونوں سمندر اب آپ کو سمجھ آئے گا. بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک کیا ہے؟ بولو، آٹھ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک برزخ ہے. یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے ایک پردہ تھا. ایک سمندر حضرت ابو طالب کے گھر بہتا تھا، ایک سمندر محمد مصطفیٰ کے گھر بہتا تھا. نکاح سے پہلے حجاب تھا، پردہ تھا. نکاح سے پہلے نہ سیدہ نے مولا علی کو دیکھا تھا، نہ مولا علی نے سیدہ کو دیکھا تھا. شرم و حیا کا حجاب تھا، حیا کے پیکر ہونے کا پردہ تھا. یہ پردہ حیا ہے، یہ پردہ نگاہ ہے، اور یہ پردہ نکاح ہے. نکاح سے پہلے ایک حجاب تھا، ایک پردہ تھا. اور یہ دونوں سمندر الگ الگ حیثیت کے ساتھ بہتے تھے، الگ الگ مقام اور تشخص کے ساتھ بہتے تھے، اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بہتے تھے. نہ زہد علی کے سمندر کا کوئی جوڑ تھا کائنات میں،
نہ ورا تقوائے سیدہ زہرا کے سمندر کا کوئی جوڑ تھا کائنات میں. یہ دونوں سمندر اپنے اپنے گھر بہتے تھے اور اپنے اپنی لگن کے ساتھ جوبن کے ساتھ یہ بحر بے قرار کی طرح بہتے تھے. علم و معرفت کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، ابدیت کے ساتھ، آہ سحرگاری کے ساتھ، آہ شبزندگاری کے ساتھ، سیام کے ساتھ، قیام کے ساتھ، رکوع کے ساتھ، سجود کے ساتھ. ایک سمندر حضرت ابو طالب کے گھر سجدہ رہتا تھا اور دوسرا سمندر محمد مصطفیٰ کے مصلی کے سجدہ رہتا تھا. ایک سمندر کے لیے ابو طالب کھڑے ہوتے تھے، ایک سمندر کے لیے محمد مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تعظیم اور ادب علی کا سمندر تھا، ایک تعظیم و ادب سیدہ زہرا کا سمندر تھا. الگ حیثیت کے ساتھ، الگ مقام کے ساتھ، اپنی اپنی پرورٹی کے ساتھ، اپنے اپنے تشخص کے ساتھ دونوں سمندر الگ الگ رہتے تھے. نکاح کے سکمل یلتقیان، یہ ملے تھے لیکن ایک آڑ کے اندر، ایک پردے اور حجاب کے ساتھ. نسب ایک تھا، اوپر خون ایک تھا. دونوں گھرانہ مصطفیٰ کے کاؤنٹ ہوتے تھے، دونوں اہل بیت کے شمار ہوتے تھے. اہل بیت میں ملے ہوئے تھے، نسب میں ملے ہوئے تھے، خون میں ملے ہوئے تھے، لیکن نکاح سے پہلے الگ الگ رہتے تھے، الگ الگ چلتے تھے. جب نکاح مبارک ہونے کا وقت آیا، اللہ نے کہا جبریل زمین پہ اتر اور جا کے میرے حبیب سے عرض کرتے، مصطفیٰ علی اور فاطمہ کو آسمانوں پر میں نے ملا دیا ہے، علی اور فاطمہ کو زمین پہ آپ ملا دیجیے. آپ نے سنا ہوگا جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں. بولے جب آپ رشتے کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بولے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں. یہ شادی شدہ بھی بولیں اور جو بھی بیچارے شدہ ہیں وہ بھی بولیں. شدہ شدے بیچارے وہ بھی بولیں اور جو شادی شدہ ہیں وہ بھی بولیں. اکثر رشتے آپ منعقد کرتے ہیں تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں. اور وہ رشتوں کا تو ہمیں پتہ نہیں کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں عملاً وہاں. بس یہ چونکہ فرمان ہے اس لیے اس پر ہم عمل کرتے ہیں، مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. لیکن یاد رکھ لیں پریکٹیکلی اللہ کی کائنات میں عملاً کسی کا جوڑا وہاں اور یہاں دونوں جہانوں میں ملا ہے تو علی اور فاطمہ کا جوڑا ملا. ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر بن خطاب شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے گھروں سے نکلے اور نکل کر مولا علی کے گھر گئے. کہا علی جاؤ حضور سے بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگو، لگتا ہے کہ زہرا صرف آپ کے لیے بھیجی گئی. یہ سن کر مولا علی رو پڑے، یہ سن کر مولا علی رو پڑے. کہا کہ علی کے دامن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں نبی کے جگر کا ٹکڑا ہوں، میں نبیوں کے امام کا جگر کا ٹکڑا ہوں. میرے دامن میں ایسا کچھ بھی نہیں، میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں. اور میں کس طرح جاؤں؟ شیخین کے اصرار پر مولا علی ادھر سے چل پڑے، ادھر سے جبریل چل پڑا. حیدر کرار مسجد نبوی کے سیر میں آ کے بیٹھ گئے، نگاہیں جھکا کر شرمیلے انداز سے بیٹھے. ادھر سے چت کا پردہ ہٹا مصطفیٰ بھی باہر آ گئے. حضور نے فرمایا علی آج نگاہیں جھکا کے بیٹھے ہو، لگتا ہے میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے. دلوں کے راز جاننے والے محبوب نے خود بخود بھانپ لیا، جھانک لیا، علی کے دل کا درد محسوس کر لیا. جو مولا علی کی زبان کے الفاظ نہیں آ رہے تھے وہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیے. پر میں علی گھبراؤ نہیں، ادھر تم آئے ہو، ادھر حجرے میں جبریل آیا بیٹھا تھا اور جبریل نے آ کے عرض کیا حضور اللہ نے علی اور فاطمہ کو وہاں ملا دیا. آقا فرماتے ہیں کہ پوچھا جبریل جب علی اور زہرا کا نکاح جنت میں خدا کروا رہا تھا اس وقت
میرے علی کے باراتی کتنے تھے؟ میرے علی کے باراتی کتنے تھے؟ جبریل نے عرض کیا حضور جنت کے چوٹی کے 40,000 فرشتے مولا علی کے باراتی تھے۔ بولو کتنے؟ 40,000۔ کائنات میں ہے کسی کی بارات ایسی؟ بادشاہ بھی ہو، شہنشاہ بھی ہو، تو کسی کی نکاح کی تقریب میں گناہگار بھی ہو سکتے ہیں، نیکوکار بھی ہو سکتے ہیں، اور جن کی نکاح کی مجلس میں 40,000 فرشتے ہوں۔ پھر آقا نے پوچھا جبریل بتا میری بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی کوئی عورتوں کی سردار شہزادی مصطفیٰ کی سہیلیاں کتنی تھی اس وقت نکاح کے وقت؟ تو عرض کیا جبریل نے حضور 70,000 جنت کی چوٹی کی حوریں سیدہ زہرا پاک کی سہیلیاں نکاح کے بعد۔ کائنات میں کوئی بیٹی ایسی خوش نصیب ہے جس کی نکاح کے وقت 70,000 جنت کی حوریں شرکت کریں؟ جنت کی حوروں کی شرکت یہ ان کی انفرادیت ہے۔ اور یہ نکاح ہوا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی پاس کچھ ہے؟ پاس کچھ ہے؟ عرض کیا آقا ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے، زرہ دفاع کے لیے ہے، گھوڑا جنگ لڑنے کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا علی گھوڑا رکھ لو اور زرہ بیچ کر تم میری بیٹی کو حق مہر دے دینا، اور تیرے ولیمے کا بندوبست میں محمد عربی ادا کرتا ہوں، کیونکہ تیرے بابا حضرت ابو طالب نے میرے ولیمے کا بندوبست کیا۔ احسان کے بدلے چکائے جا رہے ہیں، سلسلے محبت کے مل رہے ہیں، قربان جائیں۔ آپ نے جب زرہ سیل کرنے کے لیے لگائی تو چونکہ شیخین رشتہ مانگنے کے لیے گھر چلے گئے تھے کہ آپ ڈیمانڈ کریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ شریک ہو گئے اس نکاح میں، رہ گئے تھے پیچھے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ۔ جب زرہ سیل آؤٹ کے لیے لگی نا، سیل پہ لگ گئی، تو قربان جائیں 480 درہم کی زرہ حضرت عثمان غنی نے خرید لی، اور حضرت عثمان غنی مولا علی کے سربالے ہو گئے۔ اور جب سربالہ ہوتا ہے یار یار کو گفٹ کرتا ہے، شادی پر تحفہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور دوست کی خواہش ہوتی ہے کہ میں تحفہ اس کی پسند کا لاؤں جو اس کو پسند آئے۔ مولا علی کو وہ زرہ بڑی پیاری تھی، حضرت عثمان غنی نے سوچا کہ 480 درہم کی تو میں نے خرید لی ہے، اب میری ملکیت ہو گئی ہے، تو شادی کا تحفہ کر کے وہ زرہ مولا علی کو شادی کا تحفہ ادا کر دیا۔ یہ زرہ واپس بھی چلی گئی اور 480 درہم سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا حق مہر ادا ہو گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا بندوبست۔ اب دیکھیے اللہ کی شان کہ چونکہ بیٹی تھی مصطفیٰ کے گھر کی، صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی تھی، بولو مصطفیٰ کے گھر کی، ایک رات مولا علی کی ولادت کعبے کے شہر میں اور کعبے کے کمرے میں کی ہوئی۔ ایک رات یہ بھی سمجھ آتا ہے رب چاہتا تھا اگر بیٹی نکاح کے وقت مصطفیٰ کے گھر کی ہو تو بیٹا خدا کے گھر سے نکلنا چاہیے۔ حضرت ابو طالب کا بیٹا اللہ کے گھر سے نکلنا چاہیے۔ حضرت ابو طالب کے بیٹے کی ولادت صحن کعبہ میں، ایک خدا کے گھر سے نکل رہا ہے، ایک مصطفیٰ کے گھر سے نکل رہا ہے۔ کیا جوڑ ہے، کیا جوڑا ہے، کیا محبتوں کے رنگ ہیں۔ اور آپ کے ذہن میں خیال آیا ہوگا، سوال آیا ہوگا کہ چونکہ کعبے کے شہر میں ہی ولادت کیوں؟ چلو اگر لکھی بھی تھی وہاں پر تو کعبے کا دروازہ نہیں تھا، بولو دیوار کیوں پھٹی؟ فاطمہ بنت اسد کے لیے دیوار کیوں پھٹی؟ ان کی والدہ ماجدہ مولا علی کی والدہ کے لیے دیوار کیوں پھٹی؟ کعبے کی دیوار پھٹی اور اندر داخل ہوئی اور وہاں مولا علی کی ولادت۔ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھو آپ یہاں آئے مسجد میں،
آپ دیوار پھاڑ کے آئے یا دروازے رستے آئے؟ اگر دروازہ بند بھی ہو آپ دیواریں پھاڑیں گے؟ انتظار کریں گے نا دروازہ کھلنے کا۔ والدہ ماجدہ مولا علی کی وہ بھی خانہ کعبہ کا دروازہ کھلنے کا انتظار کر لیتی، اور جس رب نے دیوار پھاڑی کعبے کی وہ رب دروازہ نہیں کھلوا سکتا تھا؟ بولے نا، اس کی شجاع شان یہ بات نہیں کر رہا، میں اپنے اعتبار سے، ہم دنیا دار لوگ جو ہیں اپنے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے لیے کسی بندے کو اندر لانا ہو تو دیوار پھاڑ کے لانا آسان ہے یا دروازہ کھول کے لانا؟ اگر تالا بھی لگا ہو تو پھر بھی کس کو کھولیں گے؟ بولے نا، تالا توڑ کے دروازہ کھولیں گے۔ دیوار کی نسبت دروازہ کھولنا یہ آسان ہے، اللہ کے ہاں تو سب کچھ ہی آسان ہے، اس نے تو کن کہنا ہے ہو جانا ہے۔ تو مولا کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی، وہ کعبے کا دروازہ کھولتا، وہ آتی تشریف لاتی، دروازے رستے مولا علی کی ولادت ہو جاتی۔ کعبے کی دیوار کیوں پھٹی؟ اس کا راز یہ ہے کہ دروازہ ہمیشہ دیوار میں نصب ہوتا ہے، دروازہ کبھی دروازے پر نصب نہیں ہوتا۔ اگر آپ نہیں پہنچے تو کوئی ایک دو پہنچ ہی گیا ہے، اور وہ یہ ہے اگر کعبے کا دروازہ وہ تھا تو علی محمد مصطفیٰ کے شہر علم کا دروازہ تھا۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس لیے علی بھی دروازہ ہے۔ تو دروازے پر دروازہ نہیں لگتا، دروازہ دیوار میں فٹ ہوتا ہے۔ ضروری تھا کہ کعبے کی دیوار پھٹے، کیونکہ دروازہ دروازے سے نہیں گزرتا، دروازہ دیوار سے آتا ہے۔ کعبے کا دروازہ اور ہے، علم شہر علم مصطفیٰ کا دروازہ مولا علی شہر کرم اللہ وجہ۔ اور آج بھی شہر علم مصطفیٰ کی خیرات در علی سے تقسیم ہوتی ہے، علم مصطفیٰ کا فیضان در علی سے تقسیم ہوتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا، حدیث پوری سنیں، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد المدینہ فلیات الباب، جو شہر علم مصطفیٰ سے کچھ لینے کا ارادہ رکھے اسے چاہیے کہ دروازہ علی سے آیا کرے، اسے چاہیے کہ بولو دروازہ علی سے آیا کرے۔ اور ان کو دروازے سے آنے کا حکم ہے، ایک علی ہے جس کے لیے کعبے کی دیوار سے آنے کی اجازت ہے۔ اس لیے دوستو وہ مولود کعبہ ہیں اور اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، لوگوں نے اختلافات بنائے ہوئے ہیں۔ آج بھی کعبۃ اللہ آپ جائیں تو وہاں سے آج بھی دیوار میں تریڑ موجود ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے اور ترک حکومت نے بڑے جتن کیے اس میں اس کو فل اپ کرنے کے، بھرنے کے، اس کو ساتھ ملانے کے، اس دیوار کا رنگ اس دیوار کی جگہ سے آج بھی وہ نشان موجود ہے۔ کیوں کہ یہ وہ علی ہیں جو پیر کی ٹھوکر مارے تو خیبر کے قلعے کھول دیتے ہیں، پوری خیبر کے قلعے کھول دیتے ہیں۔ دوستان عزیز شام، آج انشاءاللہ ہم یہیں تک اکتفا کریں گے گفتگو کا، مولود کعبہ تک، اور انشاءاللہ عظمت مولا کائنات، رفعت مولا کائنات، اور اللہ نے جو ان کو عظمت شان عطا فرمائیں، اور 300 قرآن کی آیتیں جس علی کی شان میں نازل ہوئی، انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ 13 رجب چونکہ ولادت مولا علی کا دن ہے، اس لیے اس نسبت سے گفتگو یہ 2 جمعے ہوں گے، اس سے آگے پھر انشاءاللہ واقعہ معراج شروع کریں گے۔ وما علینا